بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کتنی رکعات پڑھنی چاہیے؟ عورتیں اپنے گھروں میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں اور اس کی نیت کیسے کریں اور اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل نے اس امت محمدیہ پر اپنے بے پناہ احسانات میں سے ایک احسان رمضان المبارک کی صورت میں بھی فرمایا، اور پھر اس ایک احسان میں اللہ جل جلالہ کے ان گنت احسانات اور انعامات چھپے ہوئے ہیں، جن کا شمار ہم جیسے ضعفاء کی بس سے باہر ہے۔ خود قرآن مجید ہی کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت مبارک کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ عجیب بابرکت و بعظمت مہینہ ہے، گویا عالم روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کتنے خوش بخت و خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان مبارک میں اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا لیتے ہیں اور کثرت عبادات و تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں دن کا روزہ فرض اور رات کی تراویح مسنون ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت بنایا ہے۔ محترم ناظرین، تراویح ترویحت کی جمع ہے، اور ترویحت ایک دفعہ آرام کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اطمینان سے پڑھے جانے والے۔ مراد ہر 4 رکعت کو ایک ترویحت کہتے ہیں۔ شریعت کے اصطلاح میں تراویح وہ نماز ہے جو سنت مؤکدہ ہے اور رمضان مبارک کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ عام رواج اور معمول عشاء کے بعد متصل پڑھنے کا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تراویح نماز پڑھائی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی ایسے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھا اور میں اس اندیشے سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے۔ امام عسقلانی نے التلخیص میں بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود خلیفہ راشد 10 مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، انہوں نے جلیل القدر فقہاء صحابہ کرام کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اسی لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عارض کے بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، یہ سنت کو جاری فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کے اقتداء میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ پھر میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور جو لوگ اس نماز تراویح سے سو رہے ہیں وہ نماز ادا کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس سے ان کی مراد وہ لوگ تھے جو رات کو جلدی سو کر رات کے پچھلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے، اور تراویح ادا کرنے والے لوگ رات کے پہلے پہر میں نماز ادا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت مؤکدہ سنت ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، اور وہ 20 رکعت 2 کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت اس طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوگی۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہے تو اگلے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو قرآن شریف ایک طرف سے پڑھا جائے تاکہ تراویح میں رمضان کے اندر ایک قرآن مجید پورا ہو جائے، اور اگر حافظ نہیں ہے اور تنہا تراویح پڑھ رہے ہیں تو قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت 30ویں پارے کے پڑھ لے، یا الم تر کیف سے الناس تک پڑھ لے۔ اس طرح 2 مرتبہ کرنے سے 3 رکعت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، عموماً تراویح میں قرآن مجید اس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کے صحیح طور پر ادائیگی نہیں ہو پاتی، تو نماز تراویح میں قرآن مجید اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ مکمل اور صاف ادا ہو۔ نہ بہت تیز پڑھنا چاہیے کہ حروف کٹ جائے، اور نہ ہی بہت سست روئی سے پڑھنا چاہیے کہ سننے والے تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں۔ رکوع اور سجود اطمینان کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح کہی جا سکے، اور یہ حکم ہر نماز کے لیے ہے۔ تراویح میں جلدی رکوع سجود کی اجازت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔